سے پوچھتا ہوں ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہو اور وہاں عورتیں سر ننگا کر لے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر اگر بیٹیاں ننگے سر گھومیں، عورتیں ننگے سر رہیں، ہم ننگے رہیں، تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور پھر کہتے ہو حضرت کوئی تعویذ دے دو برکت ہو. حضرت کا باپ بھی تعویذ دے گا تو بھی برکت نہیں آنے. ہاں، حضرت کے ابو جی بھی تعویذ دے دے تو بھی برکت نہیں آنی، کیونکہ تمہارے گھر میں ننگا پن ہے. اور صرف ننگا پن شریفوں کے یہاں بھی ننگا پن ہے، کیونکہ ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھتے اس میں زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، سیریلوں کے اندر زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. ارے عورت دوپٹہ ہٹا لے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. جس گھروں کے اندر نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر کے فلموں میں، سیریلوں میں، موبائل کے اندر زنا کے مناظر اور زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہو، اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھ کی بجائے کروڑوں کا بزنس کر لو، مال تو آئے گا لیکن برکت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ مال انسان بازو کی قوت سے کماتا ہے لیکن برکت بازو کی قوت سے نہیں کماتا. برکت تو وہی نازل ہوتی ہے جہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور رحمت کے فرشتوں کے لیے آپ کو اپنے گھر میں دوپٹوں کا پابند بنانا پڑے گا. رحمت کے فرشتوں کے نزول کے لیے آپ کو خود بھی پابند ہونا ہوگا. آپ کہیں گے گھر میں بھی، میں کہتا ہوں گھر میں بھی عورتیں کم از کم اپنا سر ڈھانک کر رکھیں. گھر میں کوئی نہیں ہو تو بھی عورتوں کا سر جتنے بال ہے کم سے کم اتنا ڈھکا ہونا چاہیے. ننگے سر تو عورت کو کبھی نہیں رہنا چاہیے. عورت کیا مرد کو بھی نہیں رہنا چاہیے ننگا سر. امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت داؤد طائی نے 40 سال تک دیکھا لیکن کبھی ان کو ننگے سر نہیں دیکھا. پوچھا آپ پبلک کے سامنے امامہ ٹوپی نہیں اتارتے، اکیلے میں تو اتار سکتے؟ تو کہتے ہیں پبلک کے سامنے اس لیے نہیں اتارتا کہ پبلک سے حیا آتی ہے، اور اکیلے میں اس لیے نہیں اتارتا کہ یار سے حیا آتی ہے. آپ مجھے بتائیں. اور پھر عورتوں کو کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے؟ امام حسین علی جدی علیہ السلام کہتے ہیں میری ماں اتنی نیک تھی فاطمہ کہ میں 7 سال کا بچہ تھا پھر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. وہ ماں جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے، ایسی وہ مقدس ماں تھی، ایسی وہ مقدس خاتون تھی. اللہ اکبر. بلکہ ایسی مقدس تھی کہ جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ خاتون جنت کی کنیزیں کہلاتی ہے خواتین، وہ خاتون جنت کی کنیز کہلاتی ہے ہماری گھر کی بیٹیاں. ولیمے میں چلی تو بے پردہ، بازار میں چلی تو بے پردہ. سن لو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے شب معراج کچھ عورتوں کو جہنم میں آندے منہ الٹے لٹکے ہوئے دیکھا اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا. الٹی لٹکی ہوئی تھی اور بالوں سے جہنم کے اندر بندھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں، بالوں کی نمائش کر کے ملنا کیا ہے؟ بالوں کو کھول کر ملنا کیا ہے؟ بے پردگی سے ملنا کیا ہے؟ واللہ عورت کی آبرو اگر بچے گی تو پردے کی پابندی سے بچے گی. مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے لمحات یاد آتے ہیں. اللہ اکبر، کیا مقدس وہ خاتون تھی، میرے نبی کی شہزادی. اللہ اکبر. وہ خواتین میں سب سے زیادہ اگر کسی نے مجھے متاثر کیا ہے کسی کی زندگی نے تو وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے. واللہ میں کیا اور میری اوقات کیا، مفکر ملت قلندر لاہوری اقبال جیسا شخص جب فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اے سیدہ فاطمہ اگر میرے پیروں میں شریعت مطہرہ کی زنجیر نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ ساری دنیا قبلے کی طرف سجدہ کرتی، میں مزار فاطمہ کی طرف سجدہ کرتا، لیکن شریعت کی زنجیر نے روک رکھا ہے. اللہ اکبر. کیا وہ مقدس خاتون ہے. اللہ اللہ. وصال کا وقت ہے، وصال کا وقت ہے. بچوں کی فکر نہیں، شوہر کی فکر نہیں، کسی اور کی فکر نہیں. فکر کس چیز کی ہے؟ فکر اس بات کی ہے کہ جیتے جی میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا.
تو موت کے بعد بھی میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے. مولا کائنات کو کہتی علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ رات کے اندھیرے میں فاطمہ کے جنازے پر کسی کی نظر پڑنے نہ پائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بعد وصال بھی اپنے جنازے کی پردے کی فکر کرے، اور آج مسلمانوں کی بیٹیاں موبائل پر مردوں سے بات کریں. اچھا آوارہ لوگوں کے سامنے بے حجاب اور بے نقاب بیٹھیں گے، مولوی صاحبہ نے پردہ کر لو، پیر صاحبہ نے پردہ کر. کیوں بھائی؟ چلیں اچھی بات ہے، اتنا تو ادب رکھا مولوی کا پیر کا، لیکن شریفوں کے سامنے پردے میں ہو اور بدماش جو تمہیں پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں. بلکہ مجھے تو دکھ ہوتا ہے، افسوس، نکاح پڑھانے جب کبھی جاؤ، حضرت آنے، سید صاحب آنے، پیر صاحب آنے، سب عورتیں دوپٹے میں، اللہ سب کو جزائے خیر دے. اور ایک کافر، ایک مشرک ویڈیو کیمرہ لے کر آیا، سب سجی سوری گلے میں دوپٹے ڈال کے اس کے سامنے کھڑی ہوگی. آپ بتائیں کیا تم اپنی بہن بیٹی کو کسی کے سامنے ایسے کھڑا کرو گے؟ نہیں کرو گے. لیکن سجا سوار کر کے، اور اب تو کیمرہ مین کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ فلاں فلم کے اندر جیسے تصویر تھی ویسی کھچنی ہے، تو وہ پھر باضابطہ طور پہ جس کی تصویر لیتا ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے، ہاتھ یہاں رکھ، پھر ایسے کھڑے ہو، پھر ایسے یہ کر. اور جب نہیں آتا کرتے تو پھر وہ باضابطہ طور پہ ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو کہاں سے کہاں رکھتا ہے. کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ لوگ کہتے ہیں میری بیٹی پہ کسی نے نظر اٹھائی تو اس کی آنکھ نکال دوں گا. او بے شرمو، کوئی آنکھ کیا اٹھائے؟ اس نے تو شوہر کے ہاتھ لگانے سے پہلے تیرے گھر کی دلہن کو کہاں کہاں چھوا. اور اس ہم کیا کریں؟ ویڈیو گرافی کروا. کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ کیا؟ جس دن بنتی ہے اس دن کے بعد سے لے کر کے ہمیشہ وہ پڑی رہتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کہاں ہو؟ دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے کہیں پناہ نہیں ملے گی. دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے رسول اللہ کا دل دکھاؤ گے کہیں سکون نہیں، نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے اندر.